قرآن مقدس میں یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب 15ویں اور 16ویں آیت ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کا پہلا عام خط 15ویں اور 16ویں آیت لکھے ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور میں دعا مانگتے ہیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی خامیوں کمزوریوں کو مانتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تو مہربان، رحیم، کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ رحیم باپ، تیرے لوگ تیرے حضور حاضر ہیں تیری عبادت اور پرستش کے لیے۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور یہ جانتے اور اقرار کرتے ہوئے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، اس لیے خداوند پاک کی معمولی چاہتے ہیں اپنی حکمت اور دانائی سے نواز، تاکہ تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے اور ہم سارے پاک کے وسیلے سے قائلیت پا کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ بخش خداوند کہ نہ محض تیرے پاک کلام کے پڑھنے، سننے، سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو اپنا کرم کر تاکہ یہ پیغام ہماری زندگیوں میں مؤثر ثابت ہو۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ 15ویں اور 16ویں آیت میں جو کچھ لکھا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ آج جو بات خداوند کے پاک کلام میں سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت ہمیں خداوند سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے کلام مقدس نے منع کیا کہ نہ تو دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو اور نہ دنیا سے محبت رکھو۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کلام مقدس ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ رکھیں، حالانکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، ہماری عہدے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ تو پھر خدا کا پاک کلام جب یہ کہہ رہا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں، اب دنیا سے باہر تو نکل نہیں سکتے ہیں، جب تک ہمارے اندر سانس ہے، جب تک خداوند نے ہمیں اس زندگی میں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں، تب تک تو ہم نے رہنا ہے۔
تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے محبت نہ رکھنا یا دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب کلام مقدس ہی میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی رہنا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ بعض اوقات ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے، ہماری بولی ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی گواہی دے ہی نہیں سکتے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسیحی ہے، کیونکہ ہم بھی ان کی بولی بولتے ہیں۔ اور اگر آپ پطرس کے بارے دیکھیں تو ایک پہچان جو اس کی ہوئی تھی، اگرچہ اس نے 3 بار انکار کیا، لیکن اس کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ کہ اس کی بولی سے لگتا ہے کہ یہ خداوند کے ساتھ۔ اس لیے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں تو رہیں۔ خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں سے نکل جاؤ، جاؤ جا کے جنگلوں میں رہو، اکیلے رہو، جس طرح بہت سارے مذاہب میں تعلیم دی جاتی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم خداوند کے تابع ہوتے ہیں تو پھر نہ ہم دنیا سے محبت کریں گے اور نہ دنیا کی چیزوں سے محبت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں جس طرح سے بھی ہمیں سمجھایا گیا، کوئی کہہ سکتے کہ اب ہم کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، کمائے نہ ہم۔ خداوند کے پاک کلام نے کب منع کیا کہ ہم کمائی نہ کریں؟ آخر روپیہ پیسہ ہوگا تو ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ بات ہے ترجیح دینے کی۔ جب یہ کہا گیا کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کے کاموں سے، اور نہ جو کچھ دنیا میں، مطلب یہ کہ ہماری اولین ترجیح جو ہے، اول مقام ہمیں اپنے خداوند کو دینا، بس اتنی بات۔ کئی دفعہ ہم بڑے ریاکار بن جاتے ہیں اور بڑے ایماندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح تھسلونیکے کی کلیسیا نے کیا تھا کہ جی ہم تو بس خداوند کے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چھوڑو پرے کام کیا کرنے، صرف دعا کرو، کلام پڑھو، سنو، روزے رکھو، عبادت کرو۔ تو وہاں تھسلونیکے کی کلیسیا میں بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ اب جب کام نہیں کرو گے تو روٹی پانی کہاں سے کھائیں، ضروریات کہاں سے پوری ہوں؟ لیکن روٹی پانی اور کام کاج کو اپنا خدا بنا لینا یا خدا پر ترجیح دینا، یہ منع کیا گیا۔ تھسلونیکے کی کلیسیا کو دوسرا خط جب پولس رسول نے لکھا، اگر ہم 30 باب میں دیکھیں تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو بس کہنے لگے جی خداوند کی آمد کے لیے تیار کرو، کام کر کے کرنا کیا ہے؟ روٹی کا خداوند نے وعدہ کیا ہوگا کہ کل کی فکر نہ کرو، ایسی سوچیں لے کے بیٹھ گئے۔ 30 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں، بلکہ 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے محنت نہیں کرو گے تو کھاؤ گے تو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ تو رسول نے سکھایا کہ بھائی اگر تم محنت نہیں کرنا چاہتے تو پھر تمہیں کھانے کا کیا؟ آگے لکھے ہم سنتے ہیں کہ تم میں سے بعض بے قاعدہ چلتے ہیں،
ایسی تعلیم کہ کام کاج سارا کچھ چھوڑ دو، یہ بے قاعدہ چلنا تھا۔ اگرچہ وہ خداوند کی آمد، دوسری آمد کے لیے تیار ہو رہے تھے، کہتے یہی تھے، لیکن رسول یہ کہہ رہا ہے ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کام کرتے دیکھ لو، تم کیا بھلے کمتے نہ کریں، آ دعا کریے، آدھا روزے رکھیے، عبادت کریے، یہ کہنا بری بات تو نہیں ہے، لیکن خدا کے کلام نے اعتدال یہ سکھایا کہ خداوند سے زیادہ مقام کسی کو نہیں دینا، اول مقام خداوند کا ہے، اپنے کام کاج کو نہیں دینا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے، پھر کہاں سے ضرورتیں پوری کرے۔ اس لیے رسول نے کہا کہ جو کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں، ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ جب آپ کام نہیں کرو گے تو پھر دوسروں پر نظر لگاؤ گے نا روٹی کے لیے، کتنی دیر کوئی اور دے گا۔ اب یہاں کام کاج سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اول مقام جو ہے یہ خداوند کو دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب جب خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے اور دنیا سے محبت نہ رکھو، اس لیے ان سے محبت رکھنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزیں عارضی ہیں۔ اس لیے خداوند کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے۔ عبرانیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 11ویں باب کی 24ویں آیت سے تو وہاں پتہ چلتا ہے، حالانکہ ہمارے جو بزرگ تھے پرانے لوگ، شاید آج بھی لوگ کئی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کلام سے واقفیت نہیں ہے نا، ان کے لیے یہ دنیا کے کام کاج ہی سارا کچھ تھے، اور وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا، پھر سارا کچھ ہے تھی جی میں پہ لیا ہے۔ خدا کا کلام تو یہ تعلیم دے ہی نہیں رہا، چونکہ جب ہم اس جہان سے، اس کی چیزوں سے زیادہ محبت رکھیں گے تو پھر واقعی ہمیں اگلے جہان کا نہیں پتا۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس دنیا اور اس کے کاموں کو اول مقام نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اگلا جہان کیا۔ ان کے لیے تو لکھے جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمیشہ کی بادشاہی رکھی ہے، ان کے لیے تو خداوند کے سامنے رہنا، خداوند کے چہرے کے نور میں رہیں گے۔ یہاں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک خداوند کا پاک کلام یوں کہتا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر آپ مشنوں کو دیکھیں، جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا، کتنے لوگ ہیں جن کے گورے ماں باپ بن گئے۔ موسیٰ کہاں سے اٹھا، ایک محل میں گیا، وہاں پرورش ہوئی، لیکن اس نے ایمان کے وسیلے سے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ کس کو محل میں رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ موسیٰ کی دنیا سے محبت نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، بے ایمانی کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کسی طرح ہمیں امریکہ انگلینڈ کا ویزا مل جائے، یا ہمارا تو وہاں ماں باپ بن جائے، یا ہم غلط ملت شادی کر کے وہاں چلے جائیں، ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن موسیٰ کے بارے لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کی۔
محل کی زندگی کی نسبت بدسلوکی کی زندگی زیادہ پسند کر رہا ہے، کیونکہ وہ خدا کی امت کے ساتھ۔ ہماری تو ساری خواہش ہی یہ ہے نا کہ اچھی سہولتیں ہوں، کیونکہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ سہولتیں بری بات نہیں ہے، ایئر کنڈیشن اگر آپ کے گھر میں ہے، کولر ہے، گاڑیاں ہیں، جو کچھ بھی یہ اچھی ہیں، خداوند کی نعمتیں، لیکن بات جو خدا کا کلام کر رہا ہے کہ اول مقام ان چیزوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر۔ ہماری نگاہ باہر جانے پر، روپے پیسے پر اور اچھی سہولتوں پر ہوتی ہے، جبکہ موسیٰ کی نگاہ جو ہے وہ محل پر نہیں ہے، ان سہولتوں پر نہیں ہے۔ ذرا موازنہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے خدا کا پاک کلام۔ اس نے مسیح کے لیے لن تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے زیادہ بڑی دولت جانا۔ اس کے لیے مسیح کی خاطر لن تان جو ہے یہ بھی دولت ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے مصر کے خزانے کچھ معنی نہیں رکھتے، جبکہ ہمارے کچھ اور پروگرام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ اب پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، اس لیے ان سے محبت، یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت سے منع کیا۔ اب ان سے محبت سے اس لیے بھی منع کیا گیا کہ جب ہمارے پاس خدا کا کلام پہنچتا ہے کسی صورت میں، سننے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں، تو دراصل یہ خدا کے کلام کو دبا لیتی ہے۔ دنیا اور دنیا کی محبت کیا کرتی ہے؟ خدا کے پاک کلام کو جو ہمارے اندر پہنچتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں پہنچتا ہے، جو دنیا کی محبت ہے یہ اس کلام کو دبا دیتی، پھلدار نہیں ہونے دیتی، اگنے نہیں دیتی، بڑھنے نہیں دیتی۔ بے شک ہم بیٹھے چرچ میں ہوں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، توجہ ہماری کوئی کہیں اور ہوتی ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 8واں باب اور 14ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 8واں باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت اس کلام کو ان کے اندر پھلدار بننے ہی نہیں دیتی۔ ہمیں اس لیے بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے پاک کلام کو دبا لیتا ہے۔ ایوب کی کتاب کا 21واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے، 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں ہمیں واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی محبت، اس سے ہم خدا کو رد کر دیتے ہیں۔ جب ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ ہم خدا کو رد کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں سے محبت سے کلام کو، خدا کو رد کیا جاتا ہے۔ 21ویں باب کی 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، ایوب کی کتاب اس کا 11واں باب اور 21ویں آیت، 11ویں باب کی 24ویں آیت، معاف کرنا، ایوب کی کتاب اس کی 21واں باب اور 11ویں آیت سے لے کے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریور کی طرح باہر بھیجتے ہیں
اور ان کی اولاد ناچتی ہے، وہ خنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسری کی آواز سے خوش ہوتے ہیں، وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں۔ تو لکھے حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں، کیونکہ ہم نے خدا کی راہوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں تو دنیا پسند ہے، ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، دنیا کے کاموں سے محبت ہے۔ پھر کیا کہوں، سنیے ذرا کیا خدا کا پاک کلام کہہ رہا ہے۔ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ میں نے شاید پچھلے اتوار یا اس سے پچھلے اتوار ایک کہانی بتائی تھی نا آپ کو یہاں پہ۔ آپ کے لیے خدا قادر مطلق کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، کیونکہ آپ کے لیے تو دنیا سب کچھ ہے، دنیا کی چیزیں سب کچھ ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ دل میں کہتے ہیں قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھا آپ نے رویے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب دنیا اور دنیا کی چیزوں سے آپ محبت رکھیں گے تو پھر یہی رویہ ہوگا خدا کی طرف کہ ہمیں اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں دعا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، سنتا تو وہ ہے نہیں، ہمارا کوئی کام تو کرتا نہیں ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ دیتا تو ہے نہیں۔ یہ اس وقت رویہ پیدا ہوتا ہے جب ہم دنیا اور دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ایماندار کبھی ایسا نہیں کرتا۔ ایماندار کا آپ نے حال دیکھا نا، موسیٰ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، محل میں رہنے سے انکار کر دیا، لعن طعن مسیح کے لیے اٹھانے کو خزانہ سمجھا اور مصر کے خزانوں کو حقیر جانا۔ اگر ہم تیتس کا خط 3 باب اور 30 آیت دیکھیں تو دراصل جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں، جو نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ دنیا کے عیش و آرام میں مگن رہتے ہیں۔ تیتس کے خط 3 باب اور اس کی 30 آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے۔ تیتس کے خط 3 باب اور 30 آیت، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے۔ بندے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی پہلے ان خواہشوں کے غلام تھے، عیش و عشرت کے غلام تھے، آسائشوں کے غلام تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ دیکھا کہ غیر نجات یافتہ جو ہیں، ایسی صفات جن میں پائی جاتی ہیں، بلکہ میں کہوں گا ایسی خرابیاں جن میں پائی جاتی ہیں، وہ عیش و عشرت اور آرام میں مگن رہتے ہیں اور خدا کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سلیمان جو دنیا کا دانا ترین شخص گنا جاتا ہے انسانی تاریخ میں، اس نے کیا کمی تھی؟ اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ اس کے پاس عزت، شہرت، دولت، حکومت، سب کچھ تو تھا۔ اس کا تجربہ سن لیجئے اور اس کے بعد سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وائس کی کتاب 7واں باب 2 اور 3 آیت میں سلیمان کی معرفت یہ بتایا گیا۔ 7ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے خدا کا پاک کلام سلیمان کی معرفت۔ 7ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے،
मातम के घर में जाना ज़ियाफ़त के घर में दाखिल होने से बेहतर है। यानी ऐशो इशरत से गुरेज सिखा रहा। और फिर लिखे क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचे। तीसरी आयत में लिखे गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। गमगीनी चेहरे की उदासी जिसका जिक्र मूसा ने किया कि मिस्र के खजानों को छोड़ दिया, मसीह की खातिर अपनी कौम के साथ लान तान गमगीनी दुख उठाना ज्यादा बेहतर है। इसलिए ऐशो इशरत से, दुनिया की चीज़ों से, मोहब्बत से गुरेज दानिशमंदी की बात है। अगर कोई इस दुनिया और इसकी चीज़ों से मोहब्बत रखता है, यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, आपको पता है कि बेईमान लोग, शरीर लोग फिर उसको ताने देते हैं और उनकी नज़रों में वो अजीब सा महसूस होता है। कलाम मुक़द्दस कहता है, पतरस का पहला आम खत 4 बाब की 4 आयत, पतरस का पहला आम खत 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, सुनिए, कान खोल कर सुन लीजिए। इस पर वो ताज्जुब करते हैं, यानी जो लोग नाच रंग ऐशो इशरत को पसंद करते हैं, अगर आप कहें तो मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ दूसरी आयत से, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक न गुजारे, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्ज़ी के मुवाफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाचरंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। आज भी अगर हमारे कान सुन रहे हैं तो इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, बहुत वक्त गुजार लिया खुदावंद से दूर, इन चीज़ों में बहुत वक्त गुजार लिया हमने। अब अगली आयत जो मेरा मकसद था, इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते। वो खुद तो बदचलन हो, दूसरों को भी चाहते हो कि हमारा साथ हो, खुद तो बुतपरस्त हो, दूसरों को भी चाहते हो कि बुतपरस्ती में शामिल हो, खुद तो गिरदे आते नहीं हो, दूसरों को भी चाहते हो कि गिरदे ना आए, खुद तो कलाम पर अमल करते नहीं हो, दूसरों को भी चाहते हो कि ना अमल करें। इसलिए जो शरीर हैं उन सबको इन चीज़ों से गुरेज करना बड़ा अजीब महसूस होता है, बल्कि वो लानतान करते हैं। इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लानतान करते हैं। जैसे की बात है, शरीफ इस चीज़ पर लानतान करते हैं कि तुमने ये कौन सी ज़िंदगी इख्तियार कर ली, जबकि यही हकीकी ज़िंदगी है कि दुनिया और दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत छोड़, दुनिया के हम शक्ल न बनाए। मुख्तसर बात ये, मैं हूँ, आप हों या कोई भी हो, खुदा पर इस दुनिया और इसकी चीज़ों को जो तरजीह देता है वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं। ये कान खोल कर सुनिए ज़रा क्या लिखा हुआ गलतियों का ख़त 5वां बाब और 21वीं आयत। गलतियों का ख़त 5वें बाब की 21वीं आयत में खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, उन्नीसवीं आयत से पढ़ देता हूँ। अब जिस्म के कान तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें,
21वीं आयत में लिखे बोक्स, नशेबाजी, नाच रंग और इनके बारे में, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। ये खुदा के पाक कलाम का हो। अगर हम दुनिया और इसकी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जो इतनी लंबी फहरिस्त दी गई है, तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। किस्सा मुख्तसर मसीह खुदावंद ने बहुत वाज़ेह अंदाज से बता दिया। एक तो ये बात सीख लीजिए कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। मसीह खुदावंद ने मत्ती रसूल की मार्फत इंजील में 10वें बाब की 37वीं आयत में ये बताया था। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 10वां बाब और 37वीं आयत में यूँ लिखा। अब इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है ना। सुन लीजिए खुदा का पाक कलाम क्या कह रहा है। दुनिया और दुनिया की चीज़ें, औलाद, माँ बाप, अजीज रिश्तेदार, कारोबार, सब कुछ जो हो, बल्कि यहाँ जो लिखा है वो तो बहुत ही आला है। सुनिए ज़रा क्या लिखा है। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है, मतलब क्या, माँ बाप की इज्जत ना कर, ये बात नहीं है। बात यह है कि खुदा पर तरजीह ना दी जाए, खुदा पर फजीलत ना दी जाए, उनको खुदा की निस्बत ज़्यादा अजीज ना रखा जाए। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। इसी तरह वालिदैन के लिए भी लिखा है। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। बाद औक़ात माँ बाप औलाद की वजह से मजबूर होकर खुदा के कलाम के अहकाम तोड़ देते हैं। बाद औक़ात औलाद माँ बाप के हाथों मजबूर होकर। तो दोनों के लिए ये कहा गया कि ना औलाद को खुदावंद पर फौकियत दो और ना माँ बाप को खुदावंद पर फौकियत, क्योंकि ऐसे जो करते हैं वो खुदावंद के लायक हरगिज़ नहीं। अज़ीज़ भाई और अज़ीज़ बहन, मैंने शुरू में कहा कि इस दुनिया में कामकाज तो करना पड़ता है, लेकिन बात यह है कि अव्वल मकाम ना उनको दिया जाए। इस दुनिया के काम, इस दुनिया को खुदावंद ने एक वादा किया। इसी वादे के साथ मैं अपना पैगाम इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 6वां बाब और 33वीं आयत में ये कहा गया। अगरचे पिछली आयत में बहुत वाज़े हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कल की फ़िक्र ना करो, ये सारा कुछ बता के, तो 33वीं आयत में एक बात कही गई, वही आज मेरे लिए और आपके लिए मशअल राह निशान लिखा है। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाए। इन चीज़ों की फौकियत खुदा पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुदा की राष्ट्रवादी की तलाश करते हैं, खुदा की बादशाही की तलाश करते हैं और उसको अव्वल मकाम देते हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। खुदा हर एक को बद कर देता है। आइए आज अपने आप में सोचिए कि कहाँ मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है कि मैं खुदा से ज़्यादा इस दुनिया को या इस दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करता या करती हूँ। हर वो काम जो खुदावंद की राह में हमारे लिए रुकावट है, उसको छोड़कर अव्वल मकाम खुदावंद को देना चाहिए। क्योंकि लिखा है, आइए हम सारे इस आयत को दोहराएं। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बल्कि तुम पहले
उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा हम सबको गौर करते हैं और अपने पाक कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। जो खुदा यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप अच्छी हलीमी और इंकसार के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं। तेरे पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया कि हम इसे पढ़ें, सुनें, सीखें और इस पर अमल करें। तूने अपनी पाक मर्ज़ी का इज़हार अपने पाक कलाम में कर दिया कि तू हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। बख्श खुदावंद के जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा है उस पर अमल करने का फजल मिले। हमारी तमाम कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे और बख्श दे कि हर एक चीज़ से बढ़कर तुझे प्यार करने वाले बने, तेरी राष्ट्रबाजी और बादशाही की तलाश करें और यकीनन खुदावंद तेरे वादे के मुताबिक ये सब चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। अपनी सारी फ़िक्रें तुझी पर डाल दें। रहीम बाप इबादत के बच्चे हिस्से में हमारे मुहाफ़ से बख्श दे कि इस कलाम पर अमल करें और 100 गुना करें। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।